اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 چل رہا ہے سورہ اعراف۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا، عنہا ان سے، لا تفتح لہم نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنۃ اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی السم الخیاط، یہاں تک کہ جب تک نہ داخل ہو اونٹ سوئی کے ناکے میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو آغاز ہو رہا ہے اس رکوع کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو۔ یہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا کیا ہے؟ محاورہ ہے جو قرآن پاک میں استعمال کیا گیا کہ جس طرح اونٹ جو ہے وہ سوئی باریک سی ہوتی ہے، اس کا ناکا اس سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، اور اس میں کسی صورت بھی اونٹ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ناممکن اور محال چیز کو کہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جس نے شرک کیا، جس نے آیتوں کو جھٹلایا، جس نے اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر دیا، تو اس کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جنت نہیں ہے۔ اب یہ عام طور پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ آسمان کے دروازے ان پہ کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازوں سے مراد ہے اللہ کی رحمت۔ ہمارا جو کنسیپٹ ہے نا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ رحمت اس پہ ہوتی ہے جس کی جیبیں بھری ہوتی ہیں، رحمت اس پہ ہوتی ہے جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ہم یورپ سے بہت زیادہ متاثر ہیں، ہمارے ملک کا ہر چھوٹا بڑا چاہ رہا ہے کہ کسی صورت وہ یورپ چلا جائے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان ملکوں پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ان ملکوں پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ تو اگر سوچا جائے تو یہ جو کنٹریز ہیں نان مسلم، جن میں دین نہیں ہے، جن کا اپنا ہی کوئی مذہب ہے، اور کہیں کہیں تو بالکل مذہب نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، انسانیت ہوگی ان میں لیکن مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو کسی عقیدے کا پیروکار نہیں کرتا، اس کی زندگی بھی ایسے وہ ڈولتی پتنگ کی طرح ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اعلان فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اللہ کے نزدیک پہلے بڑے ادیان آئے، بڑے پیغمبر آئے، لیکن آخری چیز کیا اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اب من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ جو یہودی یا نصرانی مر گیا تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ نے شرط رکھ دی کہ اب جو کلمہ طیبہ کا دامن پکڑ کے آئے گا جنت اس کے لیے۔ تو یہ جو اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمت ایمان کی صورت میں ہے، یعنی ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ نہ جنت میں داخل ہوں گے، نہ ان کے لیے آسمان سے کوئی رحمت آئے گی، اور ایسے ہی ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے دوزخ کا ہی بچھونا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور اسی کے اوپر اوڑھنا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اب ایک جگہ پہ مجرم فرما دیا، ایک جگہ پہ ظالم فرما دیا، اس سے مراد کیا ہے؟ کفار۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دوزخ کا ہی بچھونا ہوگا اور دوزخ کا ہی اوڑھنا ہوگا، یعنی ہم دیکھیں اپنے آرام کے لیے آرام دہ بستر بچھاتے ہیں، اوپر اچھی قسم کے جو ہے مکمل لیتے ہیں، بچھونے اوڑھنے سارا بہترین بستر بنا کے سوتے ہیں، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آگ کا ہی وہ بچھونا ہوگا اور آگ کا ہی اوڑھنا ہوگا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اولئک اصحاب الجنت، یہ وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ کی ذات ہماری، اور جیسے ایمان جو لوگ لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو ہمارا قانون کیا ہے کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔
تو یہ طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دینے والا کلیہ کس ذات کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کسی کو بھی اس کی جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ کبھی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی انتہائی ایسی وہ ڈارک سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن اسی ڈارکنیس میں میرا رب تاریکی کو ختم کر کے امید کی ایک کرن لے آتا ہے اور انسان کے لیے سبب ایسی جگہ سے، بشرطے کہ اس پہ توکل کرے، بشرطے کہ اس کی ذات کو وہ سمجھے کہ یہی ایک ذات ہے جو میرے غم اور دکھ جو اندھیرے ہیں ان کو ختم کر سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو وسعتیں عطا فرماتی ہے اور اس کی مدد فرماتی ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے، من غل، کینے سے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس بہشت کی راہ دکھائی، وما کننا لنہتدی، اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، وَنُودُوا، اور آواز دی جائے گی ان خوش نصیبوں کو، ان تلکم الجنۃ، کہ یہی وہ جنت ہے، اورثتموہا، جس کا وارث بنایا گیا ہے تمہیں، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم جو اعمال کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے؟ ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے۔ اب یہ مومنوں کے سینے میں کینہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ہمارے دل سے اس بات کا رنج اور غم ختم نہیں ہوتا۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ کینہ بن جاتا ہے۔ کینہ اس رنجش کو کہتے ہیں جو بندہ ظاہر بھی نہیں کرتا، بظاہر وہ بندہ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل سے وہ بات نہیں نکلتی، اور یہ انسانی سرشت ہے، یہ اس چیز پہ بندے کا اختیار نہیں۔ دیکھیں اللہ نے، اسی لیے اللہ جانتا ہے نا اپنے بندے کو اور بہتر جانتا ہے، اس لیے اس نے فرما دیا کہ جو اس کے دل میں کینہ، اب جنت میں کوئی بغض حسد کینے کے ساتھ جائے گا نہیں، اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ پہلے مومنوں کے دلوں سے وہ کینہ ختم کیا جائے گا۔ یعنی اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے، وہ دو بندے جو دنیا میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکے، اللہ ان کو آمنے سامنے کھڑا کر کے کہے گا کہ اب چلو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ فرمائے اپنے سامنے کھڑا کر کے اور بندہ کہے کہ میں اب بھی نہیں مانتا، پھر رب کی رضا پہ یہاں نہ بھی مانے تو وہاں جا کے سارے جھکانا ہی پڑے گا۔ پھر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب وہ کینے اور حسد بغض سے پاک ہو جائیں گے پھر ان کو ایسی جگہوں پہ بسایا جائے گا جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پھر وہ کیا کہیں گے کہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو انسان جنتوں کا مالک نہیں بن سکتا، اور اگر وہ نہ چاہتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ بے شک اس کے رسول آئے ہمارے پاس حق کے ساتھ، یعنی یہ ساری وہ باتیں ہیں پھر جو انسان جنت میں بیٹھ کے کرے گا کہ ہم دیکھ دنیا میں کیا کیا کرتے پھر رہے تھے، لیکن اللہ کی ذات ہے نا جس نے ہمارے لیے ہدایت کی راہیں آسان فرمائی۔ پھر ان کو آواز دی جائے گی کیا خوش نصیبو، یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، کس وجہ سے؟ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اب یہاں یہ چیز مینشن کر دی گئی ہے نا کہ اعمال صالحہ کے بغیر تم جنت کا تصور نہیں کر سکتے۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور آواز دیں گے جنتی اصحاب النار، دوزخیوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بے شک ہم نے پا لیا جو وعدہ فرمایا تھا ہمارے رب کے ساتھ، رب نے سچا۔ فَهَلْ وَجَدتُّمْ، تو کیا تم نے بھی پایا، ما وعدہ ربکم، جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، حق کا سچا پایا؟ قالوا، وہ کہیں گے نام ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اب یہ دیکھیں جنتی جنت اور دوزخ کا فاصلہ جو ہے وہ قرآن حکیم کی روح سے ساتھ ساتھ ہی ہے، یعنی صرف ایک وہ دیوار کا یا آڑ کا فرق آپ کہہ لیں، لیکن جو جنت ہے اس کی جنتی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے پا لے گا، اور جو دوزخ ہے اس کا جنتی کو کسی قسم کا مطلب تکلیف نہیں ہوگی۔ حالانکہ دیکھیں کسی جگہ پہ آگ ہو تو اس کا سیک بھی آتا ہے، لیکن اللہ نے جنتی کے لیے ایسا مقام بنا دیا کہ وہ جنت کی خوشبو تو دور سے پا لے گا،
لیکن دوزخ کا پتہ نہیں اسے چلے گا، اسے صرف دوزخیوں کی آوازیں آئیں گی، اور پھر وہ انہیں پکار کے پوچھے گا کہ دیکھو ہم نے، ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا ہے، تو کیا تم نے بھی سچا پایا ہے؟ پھر ایک وہ مؤذن پکارے گا وہاں پہ، پکارنے والا، اور کہے گا کہ اللہ کی لعنت کس پہ ہے؟ ظالم پہ۔ اب ظالم انسان کا بھی اپنا ہی ایک کہہ لیں کھاتا ہے کہ اس پہ دنیا میں ہر کوئی لعنت کرتا پھرتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ بھی بن جائے ظالم نہ بنے، کسی کے حق میں بھی، کسی کے حق میں بھی اگر بندہ ظلم کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی پا لیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ زینہ یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے رستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اسے ٹیڑھا کر دینا چاہتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ ظالم کون ہیں؟ جو لوگ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ٹیڑھا ہو جائے۔ اب اگر کسی کو اللہ نے علم دیا اور اپنے علم کے ذریعے لوگوں میں پازیٹیوٹی نہیں اجاگر کر سکتا، لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید نہیں دلا سکتا، تو اس سے بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہے۔ یعنی سارا دن آپ دین میں رکھنے تلاش کرتے رہیں، آپ دین میں لا یعنی باتوں کو ایڈ کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ وقت کا تقاضا کیا ہے کہ بندوں کو مایوسی سے نکال کے اللہ کی رحمت کے قریب کیا جائے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان پردہ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامت سے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور آواز دیں گے جنتیوں کو، ان سلام علیکم، تم پر بھی سلامتی ہو، لم يدخلوها، اور ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون، اور وہ جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے۔ اب یہ ابھی میں بات کر رہی تھی کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے ان سب کو۔ اب اعراف کے بارے میں کہا جاتا ہے بلند جگہ، یعنی جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہے۔ بعض اوقات جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو کسی کسی عالم سے سنتے ہوتے تھے کہ اعراف ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، تو پھر ان کو وہ درمیان والا مقام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اعراف ویسے کہتے ہیں بلند جگہ کو، بالا خانے کو۔ تو یہ صاحب اعراف کون ہوں گے، اس کے بارے میں مختلف جو اقوال ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود، حذیفہ بن یمان، ابن عباس، ضحاک اور ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کی تفاسیر کی ہیں۔ یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں مساوی ہوں گی، پھر اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے ان کو ان کی برائیاں نیکیوں کے صدقے معاف کر دی جائیں گی، اور ان کو بھی جنت کا وہ مقام دے دیا جائے گا۔ تو اعراف بہرحال علماء کا باہمی وہ اعتراف ہے اس بارے میں کہ اعراف اس بالا خانے کو کہتے ہیں جہاں پہ نیکیاں اور بدیاں جو برابر برابر کر کے جائیں گے۔ وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ایک برا بھی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ پھر اللہ کے میزان ہے، وہ چاہے تو کبھی وہ اس کا وہ جب نیتیں تولنے کا حکم ہو تو کوئی ایک نیت حاوی ہو جائے اور وہ اس کے صدقے اس کے گناہ معاف فرما دے، اور اس بلند مقام پر ٹھہرایا جائے گا تاکہ اہل محشر ان کی عظمت شان اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وَإِذَا سُرِّ، اب کچھ علماء تو کہتے ہیں نا کہ یہ نیکیاں برائیاں برابر ہونے والے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اعراف جس مقام کو کہتے ہیں نا اس پہ شہید ہوں گے، صالح لوگ ہوں گے، وہ جو دنیا میں بھی ہم کہہ لیں ہم کسی ولی کی بڑی تکریم کرتے ہوتے ہیں، کسی نیک بندے کی بڑی عزت ہوتی ہے، تو وہاں بھی اعراف پہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ ہوں گے جن کے مقام بلند ہوں گے۔ تو بہرحال اعراف جو بھی مقام ہو، رب نے اسے قرآن حکیم میں بیان فرما دی ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ ابصارہم، جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی، تلک اصحاب النار، دوزخیوں کی طرف، قالوا ربنا، کہیں گے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظلم پیشہ لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں صاحب اعراف سے مراد اب وہی قول درست مجھے لگتا نظر آ رہا ہے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، کہ ایک دفعہ وہ جنتیوں کو دیکھیں گے اور خواہش کریں گے کہ ہم یہاں آ جائیں، اور ایک دفعہ وہ دوزخیوں کو دیکھیں گے، ان کی چیخو پکار سنیں گے تو پھر پکاریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں میں سے نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں
اہل جنت کی مصاحبت عطا فرمائے آمین ہمیں دعا کریں اللہ محشر کے دن بھی ایسے پردے رکھے کہ کسی آزمائش میں نہ ڈالے آمین کیونکہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں ہم بڑے نادان ہیں ہم نہ اپنی مرضی سے گناہ سے بچ سکتے ہیں نہ نیکیاں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین اور ہمیں اپنی رحمتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آمین پریشان حالوں کی مدد فرمائے جن جن کی بگڑی ہوئی ہیں اللہ ان کو رجب کے مہینے کے صدقے آباد فرمائے آمین یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی حدیث پاک ہے کہ رجب جو ہے وہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے شبان پانی لگانے کا مہینہ ہے اور رمضان پھل کھانے کا مہینہ ہے یعنی جو مومن ہے وہ رمضان کریم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ خاص مہینہ ہے سرکار نے فرمایا نا کہ رجب میرا مہینہ ہے شبان اس کا میری امت کا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ رب ہے کا مہینہ کہ یہ اس میں جو آپ تیاریاں کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو پانے کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حدیث آمین پاک کی ترتیب کچھ الٹی سیدھی ہو سکتی ہے لیکن الفاظ کا بیش یہی ہے کہ ایک امت کا مہینہ ایک سرکار کا مہینہ اور ایک اللہ رب العزت کی ذات کا مہینہ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا رات کو میں حدیث پاک پڑھ رہی تھی کہ جو لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے ہیں تو پروردگار کی ذات انہیں یہ ہم کہتے ہیں لکھی ہزاری روزے تو لاکھوں میں اور ہزاروں میں ان کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لیے اپنی عبادت آسان فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ